بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر شام تا بہشت مدافع حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا، شہید محمد رضا دہقان امیری، بچپن کی یادیں۔ اپریل سن 1995 کی وہ خوبصورت صبح نمودار ہوئی اور میری آنکھوں کے تارے نے اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کے رونے کی آواز سنتے ہی میرے دل کو قرار مل گیا۔ وہ آیا اور ساتھ میں ہماری خوشیاں ساتھ لے آیا۔ میرے گھر میں اس چراغ سے جو روشنی بکھر گئی تھی اسے تو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ ایسا پھول تھا جس کی خوشبو نے ہر کسی کے دل و دماغ کو اپنی طرف جذب کر لیا تھا۔ اس کی دل فریب آنکھوں میں ہر کوئی ڈوب جاتا، سب اسے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ اس کی بڑی بہن مہدیہ ہر وقت اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی کھیلتی رہتی تھی۔ بچپن سے ہی دونوں میں خاص لگاؤ تھا۔ گھر، خاندان، محلے کے سبھی لوگ اسے بے حد چاہتے تھے۔ جس وقت میں حاملہ تھی میں نے 9 بار قرآن ختم کی تھی اور شیر خورگی کے دوران بھی یعنی 1 سے 5 سال تک میں روز سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتی تھی اور وہ سورہ مجھے یاد بھی ہو گیا تھا۔ شاید یہی سب وجہ تھی کہ اس قدر اس کی ذات میں سکون پایا جاتا تھا۔ شاید اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی خدا نے اس کا انتخاب کر لیا تھا۔ جب 2 سال کا تھا میں اسے اپنے ساتھ مسجد لے گئی۔ وہاں اسے اپنے سراہنے بٹھا کر اسے کھلونے کی چیزیں تھما دیں۔ نماز کی آخری رکعت تھی۔ جب سجدہ سے سر اٹھایا مجھے محسوس ہوا محمد نہیں ہے۔ نماز ختم کرتے ہی اسے بے قراری میں ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا کہ پہلی صف میں جا کر ساری سجدگاہ اٹھا کر کھیل رہا تھا۔ مجھے شرمندگی سی ہوئی۔ سوچا اب سے اسے ساتھ مسجد نہیں لے جاؤں گی، تو میں نے اپنا گھر ہی مسجد کی مانند سجا دیا، کیونکہ میرے چاند کو کسی بھی کھلونے سے زیادہ یہی چیزوں میں دلچسپی تھی۔ میری عادت تھی کہ کسی بھی چیز کو عملی طور سے انجام دیتی تھی تاکہ بچے کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے۔ جب کبھی محمد باہر سے غلط بات سیکھ کر آتا میں اسے کہتی کہ بیٹا آپ کا منہ دیکھیے گندا ہو گیا، جلدی سے دھو کر آئیے، تو فوراً دھوتا اور کہتا امی اب صاف ہو گیا نا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ منہ دھو کر آیا لیکن دوبارہ وہ لفظ بول دیا۔ میں نے کہا بیٹا لگ رہا ہے ٹھیک سے آپ نے نہیں دھویا، تو گیا صابن سے دھو کر آیا اور کہنے لگا امی اب اچھے سے ہو گیا۔ جب کسی امام کی شہادت آتی خود بھی سیاہ لباس پہنتی اور بچوں کو بھی پہناتی اور پھر ان کو امام کے بارے میں بتاتی۔ اسی سے ان کو عزاداری اور خوشی کا فرق سمجھ میں آتا تھا۔ یہ باتیں بچپن سے ہی بچوں کو سکھانی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے کردار اور اعمال سے ہی متاثر ہوتے ہیں اور وہی سب دہراتے ہیں۔ شہید محمد رضا دہقان نے اپنی انٹرز کی پڑھائی امام صادق علیہ السلام اسکول میں ختم کی اور پھر فقہ اسلامی کی تحصیل کے لیے مدرسہ شہید مطہری میں داخلہ لیا۔ امور میں اخلاص اور خوش مزاجی ان کی ممتاز خصوصیت میں شمار ہوتی تھی۔ دوست کے زبان محمد رضا دہقان کو جو درس پسندیدہ تھے اس پر جان و دل سے کام کرتا اور نوٹس بناتا تھا اور مباحثوں میں شرکت کرتا تھا، چاہے کم ہی لیکن اچھے موضوع بیان کرتا تھا اور جوش رکھتا تھا۔ وہ اپنے ظاہر اور لباس کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ کہتا تھا اگر مولائی جوان کو صاف ستھرا اور منظم رہنا چاہیے۔ ہم دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم اچھے نہیں دکھیں گے تو خاص کر نوجوان نسل ہم سے متاثر نہیں ہوگی۔ ہم کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو سنوار کے رکھنا چاہیے، اور میرے خیال سے جوانوں کا اس کے سمت کھنچاؤ کی وجہ اس کے کردار کے علاوہ اس کا رخ رکھاؤ بھی تھا۔ اپنے دوستوں سے لگاؤ رکھتا تھا، جتنا ہو سکتا تھا مدد کرتا تھا اور ان کی حرمت کا خیال رکھتا تھا۔ اپنے دوستوں کے درمیان تھے کہ ان کے لیے حساسیت بھی رکھتا تھا، بامعرفت تھا اور اپنے دوستوں کے بھی دوستوں کا احترام کا قائل تھا۔ مطہری یونیورسٹی کے بچوں کی دوستی کو کم نہیں سمجھتا تھا، اس کے باوجود کہ تہران کے زیادہ دوست رکھتا تھا، لیکن اس کے لیے فرق نہیں رکھتا تھا کہ با ایمان ہو یا با معرفت، وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا تھا۔ مطہری یونیورسٹی کے بچوں سے زیادہ لگاؤ تھا۔
مجھے پتہ کرنا تھا کہ یہ جو میدان جنگ میں حاضر ہونے کی طلب ہے وہ صرف جذبات کے تحت ہے یا پھر واقعی محمد خلوص کے ساتھ اور دل سے جانا چاہتا ہے۔ میں نے جب جانے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میں 3 وجہوں سے جانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ انسانیت کی وجہ سے میں ایک انسان ہوں اور شام میں انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ داعشی اور امریکی انسانیت کو ختم کرنے میں لگے ہیں۔ اب چاہے کوئی کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر ایک انسان ہے تو بے شک اسے انسان کی مدد کرنی چاہیے اور انسان کے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ کہ میں ایک شیعہ ہوں اور شام میں ہمارے امام حسین علیہ السلام کی چہیتی بہن اور بیٹی کی روزوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں یہاں آرام سے بیٹھ کر تماشا دیکھوں۔ اور تیسری وجہ یہ کہ جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو اکثر و بیشتر ممالک ایران کے خلاف کھڑے تھے اور شام ایسا ملک تھا جس نے ایران کا ساتھ دیا، تو اب جب ان کو ہماری ضرورت ہے تو کیا ہم کو بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں رہنا چاہیے؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے جبکہ ہمارے رہبر اور ولی فقیہ کا بھی قول ہے کہ شام کی مدد کرنی چاہیے؟ تو ماں، میں بھی دل و جان سے ان کی مدد کروں گا اور بی بی کے حرم کی حفاظت میرا فرض ہے۔ محمد ایسا ہی مخلص بندہ تھا اور ہر کام میں اس کی خلوص نظر آتا تھا۔ جب کبھی مجلسوں میں بھی جانا تھا تو کہیں اکیلے بیٹھ کر گریا کرتا تھا اور اس طرح سے روتا تھا کہ دیکھنے والے کا دل پھٹ جائے۔ ہم مطہری یونیورسٹی کے نئے روم کو بھی ابھی صاف کر کے تھک کر دوپہر کے کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ محمد رضا دہقان تھا اور اصرار کرنے لگا کہ باہر آ جائیں۔ اس نے شوز پہنے ہوئے تھے، اس لیے اس نے ہمیں باہر بلایا تاکہ کچھ یادگار تصاویر لیں، اور یہ آخری بار اسے دیکھنے کا تھا اور پھر خدا حافظی کر کے چلا گیا۔ دوست شہید کی ماں۔ آخر وہ دردناک دن آ ہی گیا جب محمد رضا سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ 12 نومبر سن 2015 تھی اور محمد رضا ہم سے جدا ہونے والا تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے رخصت کر دیا، لیکن اس کے جانے کے بعد میں سجدے میں گر پڑی اور شاید 15 منٹ تک اسی حال میں روتی رہی۔ مجھے پتا تھا میرے جگر کے ٹکڑے کا اب دیدار نصیب نہیں ہوگا اور وہ کبھی نہیں لوٹے گا۔ خدا حافظی کے وقت مجھے میرے بھائیوں سے بچھڑنے کا پل یاد آ گیا اور میری وہی کیفیت تھی جو اس وقت تھی، اس لیے مجھے اب احساس ہو رہا تھا میں اپنے بچے سے نہیں مل پاؤں گی۔ یہ خدا حافظی کچھ الگ ہی تھی۔ آزاد منش افرادان حساس اور کٹھن لمحات میں کہ جن میں یہ فیصلہ کرنا انتہائی سخت ہوتا ہے، موت کا انتخاب کر کے جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور انتہائی فداکارانہ انداز سے شہادت پا لیتے ہیں اور سماج کو ذلت کی زنجیروں سے نجات دلانے کی خاطر جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ محمد رضا جب شام میں تھا شاید 4 یا 5 بار ہی اس کا فون آیا ہوگا اور ہر بار یہی کہتا تھا، میرے لیے دعا کیجیے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ آخری بار منگل کے دن اس کا فون آیا اور کافی لمبی بات ہوئی۔ قریب 3 بجے دن میں اس کا فون آیا تھا۔ اس نے پہلے اپنی بہن مہدیہ سے باتیں کی اور کہنے لگا، باجی میں جمعرات یا جمعے تک ضرور آؤں گا، اور کہنے لگا، باجی آپ نے امی ابو سے بات کی؟ اصل میں کچھ دن پہلے اس کا جب فون آیا تھا اس نے اپنی بہن سے وعدہ لیا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں جب آؤں گا تو سب کے ساتھ رشتے کی بات کرنے جاؤں گا۔ اور مہدیہ کو پہلے تو غصہ آیا، کہنے لگی، محمد تم نے کیا مذاق بنا کے رکھا ہے؟ ایک طرف کہتے ہو مجھے شہید ہونا ہے، دوسری طرف شادی کے لیے کہتے ہو، دونوں کام ساتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر محمد نے سنجیدگی سے کہا، کیا باجی اب آپ کو بھی سمجھانا پڑے گا؟ کیا آپ نے مولا علی علیہ السلام کی حدیث نہیں سنی کہ ایسے جیو جیسے کہ تم کو بہت لمبی عمر گزارنی ہے اور آخرت کے لیے اس طرح سے تیار ہو جیسے اگلے پل میں تمہیں مر جانا ہے؟ پھر مہدیہ خوشی سے بولی، چلو شکر ہے، تمہیں اپنی زندگی کا بھی خیال ہے
تو جب محمد نے پوچھا کہ بات کی یا نہیں، مہدیہ نے کہا ہاں بابا تو مان گئے ہیں لیکن امی ابھی تیار نہیں ہیں۔ تبھی میں نے فون لیا اور کہا جی محمد صاحب ابھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے ہیں، اور تبھی اس کے بابا نے فون لے کر کہا ارے پریشان نہ ہو، تم وہی شام میں اپنے لیے ایک ڈھونڈ کر لانا۔ تو محمد نے ہنستے ہوئے کہا جی بابا 2 ڈھونڈوں گا، ایک اپنے لیے اور ایک آپ کے لیے۔ وہ اس قدر خوش رہتا تھا کہ ہم کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا وہ کتنی خطرناک جگہ پر ہے، لگتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے گیا ہے۔ پھر دوبارہ میں نے فون کیا اور ہم سے کہنے لگا ماں آپ دعا کیجئے جلدی شہادت کا درجہ بھی مل جائے۔ تو میں نے کہا بیٹا اگر نیت خالص ہو تو ضرور شہادت ملے گی۔ تو کہنے لگا خالص ہے ماں، قسم سے خالص ہے۔ تو اچانک میرے منہ سے بھی نکلا تب یقین رکھو ضرور شہید ہو جاؤ گے۔ تو خوشی سے چلا کر بولا شکریہ امی، آپ کتنی اچھی ہیں، کبھی مجھے مایوس نہیں کرتے۔ وہ خوش تھا اور اس کی خوشی میں بھی خوش تھی، جبکہ میرے دل کا کیا حال تھا اسے بیان نہیں کر سکتی۔ پھر کہنے لگا دعا کرے کہ میرے تن پر سر نہ رہے، میں اسی طرح شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو مجھے غصہ آ گیا اور کہا نہیں ایسی دعا نہیں کروں گی۔ تو بولا ٹھیک ہے ناراض نہ ہو، بس شہادت کی ہی دعا مانگیں۔ پھر میں نے فون مہدیہ کو تھما دیا اور خدا حافظی بھی نہیں کی۔ اس رات کے بعد میں بس اس کی شہادت کی ہی خبر کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے پتا تھا اب وہ نہیں آئے گا اور سب سے یہی کہتی تھی اس کے آنے کا انتظار نہ کریں۔ ان ایام میں بس ایک کام روز کرتی تھی، اس کا ایک کرتا تھا جسے روز اٹھا کر سونگتی تھی تاکہ اس کی دوری کا غم برداشت کر پاؤں، جبکہ سب میرا مذاق اڑاتے کہ یہ کیا بچوں کی طرح اس کے کپڑے سونگا کرتی ہو۔ لیکن میں ماں تھی، ایک دکھیاری ماں جس کا بیٹا اس سے دور تھا اور اس سے ملنے کی بھی کوئی آس باقی نہ تھی۔ آخر کیا کرتی میں؟ جمعرات کو صبح سے ہی عجیب کیفیت تھی، کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی محمد رضا کی باتیں کرنے لگی اور شام کی حالت بتا رہی تھی کہ اچانک میری دوست رونے لگی اور پھر دل ویسے ہی بھرا تھا، بس ایک اشارہ چاہیے تھا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی سیلاب جاری ہوئی، مجھے بھی رونا آ گیا، بے چینی سی تھی جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ دن کے قریب کھانا لگانے کی تیاری کر رہی تھی، نہ جانے کیوں پھر الجھن سی ہونے لگی، آنسو خود بخود بہنے لگا، پتہ نہیں کیوں۔ یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرا بیٹا خطرے میں ہے، یا اللہ کیا اب میں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھ پاؤں گی؟ اپنا دل تھام کے بیٹھ گئی اور پھر میں تمہاری رضا میں راضی ہوں، جو تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے اس پر خوش رہوں گی مولا، میری قربانی کو قبول کیجیے گا۔ پتہ نہیں کیوں یہ سب بولتی جا رہی تھی، شاید دل کی پکار تھی جو زبان پہ جاری تھی۔ 3:30 بج گئی تھی، میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ شام کے 7 بجے کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی اور پھر اچانک وہی کیفیت ہونے لگی، ہاتھ پھر کانپ رہے تھے، بس آنسو گرتے جا رہے تھے اور میں شکر ادا کرتی جا رہی تھی۔ بہت ہی سخت رات تھی، بس دعا اور زیارتوں میں مصروف تھی، دعائے کمیل، زیارت عاشورہ، قرآن کی سورے سب کچھ پڑھتی جا رہی تھی تاکہ دل کو قرار ملے، اور یہ بھی کوشش کر رہی تھی گھر میں کسی کو میری حالت کا پتہ نہ چلے۔ میری زندگی میں ہمیشہ جب بھی کچھ ہونے والا ہوتا میرے شہید بھائی اس کی خبر دے دیتے تھے، اور اس رات بھی ایسا ہوا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا میرا گھر نور سے روشن ہو گیا ہے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ میں سوچ رہی تھی آخر یہ کیسا نور ہے؟ پھر اچانک دیکھا ایک ایک کر کے وہ شہداء جن میں واقف تھی دروازے سے داخل ہوتے گئے، اور میرے بھائیوں کی جو تصویریں دیوار پر لگی تھی ان سے نور برس رہا ہے۔ اور پھر میرے بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا بہن کیوں پریشان ہو، محمد رضا کی فکر نہ کرو، وہ تو تمہارے فخر کا سبب بنا ہے، اب ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر میری آنکھیں کھل گئی۔ صبح تک یہی سوچتی رہی کہ محمد اب چلا جائے گا، اب اس کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ جمعے کا دن آ گیا، صبح 8 بجے مجھ سے جب برداشت نہیں ہوا میں نے گھر والوں سے کہا سب لوگ کہیں چلے جاؤ، مجھے کچھ دیر اکیلے رہنا ہے۔ سب حیران ہو کر کہنے لگے ارے اتنا سویرے کہاں جائے؟ پھر میں نے کہا پتہ نہیں، بس مجھے تیاری بھی کرنی ہے، آج بہت سارے لوگ میرے گھر آئیں گے۔ سب پریشان تھے لیکن کچھ نہیں کہا، بس میری بیٹی مہدیہ نے کہا امی آج شہیدوں کے سلسلے سے ایک پروگرام رکھا گیا ہے، ہم سب وہیں چلے جاتے ہیں۔
تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا اچھا تو آپ بھی چلیں. میں نے کہا نہیں مجھے گھر میں ہی رہنا ہے. سب کو بہت عجیب لگ رہا تھا کہ میں ایسے پروگرام میں جانے کے لیے میں نے کیسے انکار کر سکتی ہوں، لیکن کسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا اور سب چلے گئے. پھر میں گھر کے کام میں لگ گئی. محمد کے کمرے میں گئی، وہ ویسے ہی تھا جیسا محمد چھوڑ کے گیا تھا. میرا دل پھر بے قرار ہونے لگا. اس کی تصویر دیکھ کر آنسو رواں ہو گئے. اس کے بعد میں اس کے کمرے سے باہر نکل گئی. سب لوگ 2 بجے دن کے قریب لوٹے اور سب نے کھانا کھایا. جب دسترخواں اٹھا رہے تھے تو میرے شوہر کا فون بجنے لگا. انہوں نے فون پر بات کر کے جب کاٹا تو میں نے پوچھا کس کا فون تھا تو کہنے لگا مصطفیٰ صاحب کا تھا. کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کچھ بات کرنی ہے، باہر بلایا ہے. تو میں نے کہا وہ محمد کی شہادت کی خبر دینے والے ہیں، خدا کے لیے حوصلے سے کام لیں. تو سب حیرت سے میری جانب دیکھنے لگے. میرے شوہر نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہیں، کیوں ایسا خیال دل میں لا رہی ہیں، انشاءاللہ سب خیریت ہوگا. تو پھر میں نے کہا ارے یہی بات ہے، میں کہہ رہی ہوں نا، آپ بس صبر کیجیے گا. پھر وہ چلے گئے. میں نے اپنے بچوں سے کہا تم سب تیار ہو جاؤ، اب مہمانوں کا آنا شروع ہو جائے گا. کچھ دیر بعد میرے شوہر واپس آئے اور کہنے لگے محمد رضا کی پیر میں گولی لگی ہے، اس کو ہاسپٹل لے گئے ہیں. تو میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں، کیوں چھپا رہے ہیں، بتا دیجئے محمد رضا شہید ہو گیا. تو بس انہوں نے میری سمت دیکھا، پھر نظریں جھکا لی اور کہا ہاں محمد رضا شہید ہوئے. لوگوں کا ایک ہجوم تھا، گھر کے اندر بھی اور باہر بھی. سب سوچ رہے تھے ہم روئیں، یہاں تک کہ سب کو لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں. لیکن آج کسی طرح کی بے چینی بھی نہیں تھی. میں خوش تھی کہ میرا بیٹا جو چاہتا تھا اس کو مل گیا. محمد کے دوست بھی آ کر مل رہے تھے. جب وہ رونے لگے تو میں نے کہا کیوں رو رہے ہو، تم سب اس کو دلہا بنانے والے تھے. لیکن اب تو اور بھی خوشی کی بات ہے، جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا. اب بھی تم سب خوشی سے اس کو کفن پہنا کر ودا کرو. پھر میں نے شکرانہ کی نماز پڑھی. ابھی تک سب وہاں موجود تھے ہمیں تسلی دینے کے لیے. پھر ایک صاحب جو شام سے آئے تھے وہ ہمارے پاس آئے، جیب سے ایک کاغذ نکال کے دیا اور کہا یہ محمد رضا کی وصیت ہے. جب میں نے اسے کھولا تو دیکھا شروع کے 4 یا 5 صفحے ہم سب گھر والوں کے لیے لکھا ہے، باقی کے 3 صفحے عوام کے نام لکھا تھا. اس میں اس نے لکھا تھا کہ میرے فاتحے کی مجلس وغیرہ بہت سادگی سے کریں، اور یہ بھی لکھا تھا کہ کس جگہ دفنایا جائے. ہم سب معراج شہداء یعنی کہ جہاں شہداء کو پہلی بار لایا جاتا ہے پہنچ گئے اور بے صبری سے محمد کے آنے کا انتظار تھا. محمد رضا کے سبھی دوست بھی آ گئے تھے. ان سب کے چہرے پر اداسی اور غم صاف نظر آ رہا تھا، لیکن شاید ہم سب کی وجہ سے صبر سے کام لے رہے تھے. ان کے دلوں میں کیسا طوفان برپا تھا وہ تو صرف میرا رب جانتا تھا. ہاں صبر ختم ہوا، میرا بیٹا آ گیا تھا. جنازہ دیکھتے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں میرے جگر کے ٹکڑے کا پیکر بے سر نہ ہو، کیونکہ اس نے ہم سے کہا تھا ماں دعا کیجیے میرے تن پر سر نہ رہیں. جب چادر ہٹی چہرہ دیکھ کر تھوڑا سکون ملا، لیکن وہ تو بے سر ہونے سے بھی سخت رہا. اس کا آدھا چہرہ کڑ کے زخموں سے چور تھا. اس کی شناخت کرنا بھی بہت مشکل تھا. میرا وہی بیٹا جو اتنا خیال رکھتا تھا اپنے ظاہر کا، آج اس کے بال بکھرے تھے. لیکن اس وقت فوراً یہ خیال آیا بی بی آپ نے تو 72 جنازے دیکھے ہیں، بھائی کا گلا کرتے دیکھا، تو آخر آپ نے کیسے صبر کیا؟ میں نے دل کو سنبھالا اور محمد کا بوسہ لیا. بہن بھائی بھی اس کو رخصت کر رہے تھے. اس کی خواہش تھی ایک عقیق کی انگوٹھی بناؤں، اس پر بی بی زہرا علیہ السلام کا نام نقش ہو، اور وہ انگوٹھی بھی اس کی کفن میں ڈالے اور اپنے پارائے دل کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا. الوداع جان مادر، الوداع نور چشم، الوداع ماں کے لال، الوداع میرے دل کی سکون، الوداع. بے شک ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ شہداء زندہ ہیں اور نہیں مرتے، اور اس چیز کو میں خود بارہا محسوس کر چکی ہوں. میرا اس قدر اپنے بیٹے سے لگاؤ تھا کہ شاید محمد شہادت کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس دنیا سے جاتا میں بھی اس کے ساتھ چلی جاتی، لیکن اس کی شہادت نے ایک سکون اور